ناظرین، اپنی چھوٹی موٹی ضروریات پوری کرنے کے لیے آپ لوگ آسانی سے آن لائن جو لون ایپس ہیں ان کے راستے جا کے 10,000 سے 50,000 تک کا لون آج کل حاصل کر لیتے ہیں. خاص طور پر جو موجودہ مہنگائی ہے اور لوگوں نے جو چھوٹے اپنے کوئی کام کرنے ہوتے ہیں، خاص طور پہ یوٹیلیٹی بلز دینے ہوں، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایک ماہ کا آسان ٹرم پلان کے بنیاد پر آن لائن قرضہ لے لیں. لیکن یہ آن لائن اپلیکیشنز کس طرح آپ لوگوں کے لیے ایک وبال جان ہیں، اور یہ کس طرح آپ کے حساس ریکارڈ تک رسائی حاصل کر رہی ہیں، اس کا جو تفصیلات منظر عام پر آئی ہیں وہ جب آپ کے سامنے رکھی جائیں گی تو بلا شبہ آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے، اور آئندہ آپ اس طرح کی کسی بھی اپلیکیشن کے راستے آن لائن قرض لینے سے پہلے ایک بار نہیں 1000 بار سوچیں گے. ایف آئی اے سائبر کرائم نے اس کے اوپر تحقیقات کا آغاز کیا ہے. جتنی بھی آن لائن لون اپلیکیشن ویب سائٹس اس ٹائم سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، وہ فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، ٹویٹر ہو، اس کے اوپر بھاری بھرکم اشتہاروں کے ذریعے آپ کی سرچ لسٹ کے اندر یہ اپلیکیشنز آتی ہیں، جس میں بروقت ایپ ہے، پی کے لون ہے، ایزی لون ہے، فاسٹ لون ہے. اس طرح کی متعدد ایپس ہیں. یہ آپ لوگوں کے موبائل فون کا حساس ریکارڈ تک ایکسس رکھ سکتی ہیں اور بعد میں آپ کو بلیک میل کرتی ہیں. یہ شکایات ایف آئی اے سائبر کرائم کو آئی ہیں. اس میں خصوصی بات یہ ہے کہ جب آپ قرض لینے جاتے ہیں ان اپلیکیشنز کے راستے، آپ جب ٹرم پلان لیتے ہیں کہ مجھے 10,000 روپے چاہیے، 20,000 روپے چاہیے یا 50,000 روپے چاہیے، تو آپ بڑی آسانی سے تمام کے تمام جو قوائف ہیں ان پر دستخط بھی کر دیتے ہیں. اور جب آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، بروقت ایپ کی ہو، پی کے لون کی ہو یا فاسٹ لون کی ہو یا کوئی بھی اس طرح کی آن لائن جو لون ایپ ہے، تو اس کے اندر آپ تمام جو ایکسس ہے، خاص طور پہ آپ کے موبائل فون کی گیلری کا، جس کے اندر آپ کی حساس تصاویر ہیں، آپ کی حساس ویڈیوز بھی ہو سکتی ہیں، آپ کے جو موبائل فون کے اندر کانٹیکٹس ہیں اور آپ کے موبائل فون کا کیمرہ، اس اپلیکیشن کے راستے آپ ان تمام چیزوں کی جو ایکسس ہے وہ اس خاص ایپ کو دے دیتے ہیں اور آپ کو اس بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا. جب آپ یہ لون لے رہے ہیں تو اس کے اندر قرض کی جو مارک اپ ریشو ہے وہ 2% سے لے کے 6% تک رکھی جاتی ہے، اور آپ بآسانی یہ لون لے لیتے ہیں کہ چلے ہم ایک ماہ کے اندر اندر یا 15 دن کے اندر اندر اپنا لون واپس کر لیں گے، اور یہ بڑا جائز مارک اپ ہے. لیکن جب لون ادائیگی کی باری ہے، یہ جو ایف آئی اے کی اب تک کی تحقیقات منظر عام پہ سائبر کرائم سیل کی، اس کے مطابق جب آپ لون واپس کرنے جاتے ہیں تو آپ کو 40% تک اس کا مارک اپ دینا پڑتا ہے. ایک اپلیکیشن اسی طرح کی میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک خاتون ہے جنہوں نے ایف آئی اے سائبر کرائم سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھ کے اس اپلیکیشن کو رجسٹر کیا، 20,000 روپے میں نے لون لیا جس کا 2% مارک اپ رکھا، اور ایک منتھ کا اس کا ٹرم پلان رکھا کہ میں یہ پیسے واپس کر دوں گی. 20,000 روپے ہیں، اس کا 2% جو مارک اپ بنتا ہے اس کے مطابق آپ کے پیسے واپس دے دیے جائیں گے. لیکن ایک ہفتے بعد ان کو کال ریسیو ہوتی ہے اسی اپلیکیشن کے ریپرزنٹیٹیو سے کہ آپ نے 20,000 کے بجائے 27,000 روپے ادا کرنے ہیں، اور آپ کا جو مارک اپ ہے وہ اب 27,000 روپے ہے. اس خاتون کی اپلیکیشن کے مطابق اس نے لون کے جو ریپرزنٹیٹیو تھے ان کو کہا کہ جب میں نے آپ سے لون لیا تھا تو یہ ایگریمنٹ میرے پاس موجود ہے، آن لائن میں نے اس ایگریمنٹ پر دستخط کیے تھے کہ میں 2% ادائیگی کروں گی. لیکن یہاں پر آ کے اس خاتون کو جو سب سے زیادہ ہوش اڑانے والی بات پتہ لگی، اس ریپرزنٹیٹیو کی طرف سے کہا گیا کہ ہم آپ کے رشتہ داروں کو کالز کریں گے اور ان کو کہیں گے کہ آپ اپنے پیسے واپس نہیں کر رہی. اس خاتون کی اپلیکیشن کے مطابق اس نے اس لون کی ویب سائٹ کے اوپر اور اس اپلیکیشن کے اوپر کسی قسم کی بھی کالم میں اپنے کسی رشتہ دار کا نمبر نہیں لکھا تھا، جبکہ اس ریپرزنٹیٹیو کے پاس اس خاتون کے تمام رشتہ داروں کے نمبر موجود تھے جن کو بعد میں کالیں بھی کی گئیں اور کہا گیا کہ یہ خاتون ہمیں پیسے واپس نہیں کر رہی. پھر ایف آئی اے سائبر کرائم کو اس قسم کی شکایت بھی موصول ہوئی ہے کہ اگر کوئی خاتون منع کرتی ہے کہ میں آپ کو غیر قانونی 40% تک مارک اپ نہیں ادا کروں گی، تو وہ آپ ان کی تصویریں اور ان کی ویڈیوز لیک کرنے کے لیے ان کو بلیک میل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے موبائل فون کے اندر جو آپ کی تصاویر ہیں ہمارے پاس وہ موجود ہے، اور ان کو واٹس ایپ کے اوپر شیئر بھی کی گئی ہیں. یہ تمام تر ریکارڈ ایف آئی اے سائبر کرائم کو مل گیا ہے جس پر اب تحقیقات شروع کی گئی ہیں. اس میں ایک اور قسم کا گینگ ہے. ایک گینگ وہ ہے جو آپ لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے کہ آپ کی تصاویر لیک کر دیں گے. دوسرا گینگ وہ ہے جو آپ کے رشتہ داروں کو کال کرتا ہے اور آپ کو بدنام کرتا ہے کہ یہ ہمیں پیسے نہیں دے رہے. تیسرا اس میں جو ایک گروپ ہے باقاعدہ طور پہ، وہ یہ گینگ ہے جو آربیٹریشن کا کام کرتا ہے. جب آپ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، یہ خاتون جنہوں نے 20,000 روپے کی درخواست جمع کرائی کہ 20,000 میں نے لیے تھے اور مجھے جب واپس کرنے کی باری آئی تو مجھے ایک ہفتے بعد ہی کہا گیا کہ آپ نے 27,000 دینے ہیں. ان کو ایک اسی اپلیکیشن کے ریپرزنٹیٹیو نے رابطہ کیا اور کہا کہ میں آپ کا لون سیٹل کروا دیتا ہوں، اگر آپ 20,000 روپے مکمل کیش پر واپس کر دیتی ہیں تو آپ کو کوئی مارک اپ نہیں دینا پڑے گا. اس خاتون کی اپلیکیشن کے مطابق جو اس نے ایف آئی اے سائبر کرائم کو دی ہے، اس میں کہا ہے کہ میں نے 20,000 روپے
رشتہ داروں سے اور دوستوں سے اکٹھا کر کے اس ریپرزنٹیٹیو کے ایزی پیسہ کے اندر بھجوا دیے، لیکن اگلے ہی دن مجھے اپلیکیشن کے ایک اور ریپرزنٹیٹیو کی کال ہے کہ آپ نے 27,000 روپے ابھی تک ادا نہیں کیے۔ اس خاتون نے جب اس سے استفسار کیا کہ میں نے تو 20,000 روپے آپ کے فلانے ریپرزنٹیٹیو کو دے دیے ہیں، تو کہا گیا کہ یہ تو ہمارا ریپرزنٹیٹیو ہی نہیں ہے، آپ کے 27,000 وہیں کے وہیں، اور آپ کو ہمیں یہ واپس کرنے ہی کرنے پڑیں گے۔ ایک اور خاتون کی جو درخواست آئی، اس کے مطابق اس نے 30,000 روپے 3 ماہ کے لیے لیے، اور کہا کہ جو مارک اپ آپ کا اس کے اوپر ہے وہ صرف 10% ہوگا یا 5% ہوگا، لیکن ایک ہفتے بعد ان کو کال آتی ہے اور کہا گیا کہ آپ کا یہ لون صرف 5 دن کے لیے اپروو ہوا ہے، اور اب اگر آپ 30,000 روپے 5 دن کے اندر نہیں دیتی تو پھر آپ کو 38,000 روپے واپس کرنے پڑیں گے، اور یہ آپ کا لون 3 ماہ کے لیے نہیں ہے۔ اس طرح کی جو فراڈ پریکٹسز ہیں، یہ کئی اپلیکیشنز ایف آئی سائبر کرائم کو آ گئی ہیں، اور خاص طور پہ اس میں ایک اہم پوائنٹ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی مرد اس اپلیکیشن کے راستے کو قرض لینا چاہتا ہے تو اس کو قرض کی فراہمی فوری طور پر نہیں دے رہے، جبکہ اگر کوئی خاتون اسی گھر کی اسی ڈیٹا کے ساتھ اگر لون اپلائی کرتی ہے تو اس کو قرض کی ادائیگی فوری طور پر کر دی جاتی ہے، 20,000 کا لون ہو، 40,000 کا ہو یا 50,000 کا ہو۔ اس کے اوپر مبینہ طور پر ایف آئی سائبر کرائم کو اب یہ لگ رہا ہے کہ خواتین کو پرائیورٹی پر لون دینے کی وجہ یہ ہے کہ خواتین کی تصاویر اور خواتین کی ویڈیو تک کیونکہ ان کی رسائی ہوتی ہے، تو وہ لیٹر آن خواتین کو بلیک میل کر سکتے ہیں اور ان سے جو ایکسٹرا پیسے ہیں وہ واپس بٹور سکتے ہیں۔ اس کے اوپر جو اپلیکیشنز آئی ہیں، سائبر کرائم اب اس پہ کام کر رہا ہے۔ جتنے بھی اپلیکنٹس سائبر کرائم سے رابطہ کر چکے ہیں ان کے سائیکلوجیکل انالیسز مکمل کر لیے گئے ہیں۔ سائبر کرائم کے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ متعدد جو اپلیکیشن کے آفیسز ہیں ان کے اوپر ریڈ بھی کی گئی ہے، لیکن وہاں پر کسی قسم کا جو آن لائن جو ڈیٹا ہے، جو کمپیوٹرز ہیں، وہ ریکور نہیں ہو سکے، اور یہ جو سرورز ہیں جس سے اپلیکیشن کو رن کیا جا رہا ہے وہ کسی تھرڈ لوکیشن کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، جس کو ٹریس کرنے کی اب کوشش کی جا رہی ہے، اور دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح لوگ اس سے پھنسے ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ سرچ کریں گے ان اپلیکیشنز کے نام سے، اور ان اپلیکیشن کے ساتھ اگر آپ سوشل میڈیا کے کی ورڈ میں فراڈنٹل پریکٹسز یا فراڈ کا ورڈ بھی لکھتے ہیں تو آپ کو کئی ایسی ویڈیوز ملیں گی جس کے اندر لوگ خودکشی تک کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے آن لائن یہ اپنے چھوٹے موٹے قرض ادا کرنے کے لیے یہ قرضہ لیا 1 ماہ کے لیے، اور بعد میں ہمارے اوپر بھاری بھرکم جو 40% کا جو سود ہے اور جو مارک اپ ہے وہ ہم پر چڑھا دیا گیا، جس پر ہم اپنی جان تک جو ہے وہ لوز کرنے کے لیے تیار ہیں، اور خودکشی کرنے کی جو سوشل میڈیا کے اوپر خبریں ہیں اور لوگوں کی کئی ویڈیوز بھی ہیں کہ اب ہم یہ پیسے واپس کیسے کریں گے۔ تو یہ ایک انتہائی سنگین قسم کا کرائم ہے، اور سائبر کرائم کی دنیا میں ایک ایف آئی اے سائبر کرائم کے لیے بھی یہ ایک چیلنج ہے کہ کس طرح ایک اپلیکیشن کے راستے آپ کے موبائل فون کا حساس ریکارڈ، آپ کی تصاویر، آپ کے کانٹیکٹس، آپ کا کیمرہ اور آپ کی ویڈیوز ان اپلیکیشن کے ڈیولپرز تک جا رہی ہیں۔ اس کے اوپر سائبر کرائم بھی کام کر رہا ہے، اور شہریوں کو بھی بار بار یہ گزارش کر رہا ہے کہ آپ احتیاط سے کام لیں، ان اپلیکیشنز پر رجسٹر کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ کا کہیں حساس ڈیٹا ان تک جا رہا ہے یا نہیں۔ بہت شکریہ۔